اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو توحید و رسالت پر سچے دل سے ایمان لائے، فرائض و واجبات ادا کیے اور گناہوں سے بچے، وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہاں نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی کبھی انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی بات اور کام سے بچے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اپنے بدن و مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان کا ادب کرے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور جائز وصیتوں کو پورا کرے۔ نمبر 2، اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے مقام و مرتبہ کا بیان، نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب اس میں شامل ہیں۔ درس نمبر 1، دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔
نمبر 2، بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کے احکام ہم پر بھی نافذ ہیں، کاش کہ ہم غور کریں کہ کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔